الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. انشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری محمد شعبان رضا صاحب جو تلاوت کلام پاک سے قلوب کو منور فرما رہے تھے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں
تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے حسین سے موقع پہ اور 25واں روزہ ہے، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ صاحب، آج موضوع بڑا اہم ہے اور آج ایسا موضوع ہے کہ میرا خیال ہے کچھ لوگ چاہتے ہوئے اور کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے اس بیماری، اس کینسر جیسے مرض کے اندر کہیں نہ کہیں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اب موضوع کیا ہے، ذرا میں بات کا آغاز کروں گا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، پھر وضاحت کرتا ہوں کہ موضوع کیا ہے۔ کہ ناظرین، بنیادی طور پہ ہوتا یہ جو حسد اور جلن ہے، یہ ایک ایسا زہر ہے جو انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کی مننے کی کرتا ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو انسان دوسروں کے لیے لگاتا تو ہے مگر اس میں خود ہی جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ حسد اور جلن دراصل وہ کیاری ہے جہاں ناشکری کی کانٹے دار بیلیں اگتی ہیں، جسے انسان تعفن زدہ پانی سے سیراب کرتا ہے اور پھر نفرت و عداوت کے بیج اس میں ڈالتا چلا جاتا ہے۔ حسد اور جلن ناظرین بنیادی طور پر وہ زہر حلال ہے جسے انسان مزے سے پیتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ خود مرتا چلا جاتا ہے۔ حسد اور جلن وہ خودکش حملہ ہے جس کا شکار حاسد خود سب سے پہلے ہوتا ہے۔ حسد اور جلن ناشکری کی وہ آندھی ہے جو حاسد کی موجودہ نعمتوں کے ساتھ سب کچھ اڑا کر لے جاتی ہے۔ حسد اور جلن بے صبری کا وہ طوفان ہے جو آنے والی نعمتوں کا بھی راستہ مکمل طور پہ روک لیا کرتا ہے۔ اور حسد اور جلن وہ زمین ہے ناظرین جہاں نفرت، بغض، عداوت اور دشمنی کی کانٹے دار جھاڑیاں اگا کرتی ہیں۔ بلکہ یوں کہیے کہ حسد آپسی محبت، خوشگوار تعلقات اور رشتہ داریوں کے شہد میں اس سرکے کی طرح ہے جو رشتوں کی مٹھاس کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے۔ یعنی حسد کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ کسی دوسرے کی خوشحالی پر جلنا، ناخوش ہونا اور تمنا کرنا کہ اس کی نعمت و خوشحالی اس سے چھن جائے۔ آسان الفاظ میں اگر میں سمجھاؤں ناظرین تو وہ یہ ہے کہ کسی کی نعمت کے زوال اور بربادی کی تمنا کرنا، یہ بنیادی طور پر حسد ہے۔ اور آج اسی موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حسد اور جلن کی کتنی مذمت کی گئی ہے اور ظاہر ہے معاشرتی اس کے نقصانات کیا ہیں۔ دیکھیے، کسی کی نعمت سے جلنے والا شخص ناظرین سب سے پہلے اللہ کی تقسیم کو معاذ اللہ چیلنج کرتا ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا اس بات پہ۔ وہ اعتراض کرتا ہے اس بات پہ کہ اسے کیوں دیا، وہ تو اس قابل نہ تھا، مجھے کیوں نہ دیا، میں اس سے زیادہ قابل تھا، اس میں زیادہ صلاحیتیں نہ تھیں، مجھ میں زیادہ صلاحیتیں تھیں، یہ زیادہ حقدار نہ تھا، میں زیادہ حقدار تھا۔ پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ کسی طرح یہ نعمتیں اس سے چھین لی جائیں یا چھن جائیں۔ اس تمنا کے حصول کے لیے ناظرین کبھی کبھی انسان اندھوں کی طرح، بہروں کی طرح، گونگوں کی طرح کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اگلا مشن یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ ساری نعمتیں مجھے حاصل ہو جائیں، مجھے مل جائیں۔ یعنی ناظرین حسد یا حاسد یوں کہیے کہ بنیادی طور پر براہ راست اللہ سے ٹکر لیتا ہے معاذ اللہ۔ وہ اپنی جلن اور اپنے حسد میں اس حد تک اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اگر کسی کو علم، مال، دولت، شہرت، عزت، مقام، رتبہ، بیوی، بچے، پیسہ، گھر، گاڑی، حسن و جمال ملا ہے تو دینے والا کوئی اور نہیں ہے صاحب، کوئی اور دینے والا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اس کی تقسیم ہے جو اس نے عطا کیا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ اس کی ناظرین جو بھی تقسیم ہے اس میں بنیادی طور پر انسان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ انسان کسی کو نہ کچھ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے۔ اب ہوتا کیا ناظرین، اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، ذرا یہ سمجھیں کہ انسان کہاں کہاں جا کے جلن اور حسد میں مبتلا ہوتا ہے کہ کسی کی اچھی چیزوں، مثلاً اچھے کپڑے دیکھ لیے، اچھے زیورات دیکھ لیے، مکان ہے، موبائل ہے، کار ہے، دیگر سامان تعیش ہے، اس سے جلن ہونے لگی۔ کسی کے ظاہری اوصاف، مثلاً اچھی شکل و صورت ہے، وجاہت ہے، شخصیت ہے، ظاہری خد و خال ہے، اس سے جلن ہونے لگی۔ کسی کی باطنی خصوصیات، مثلاً خوش اخلاقی ہے، ملنساری ہے، ہر دل عزیزی ہے، دینداری ہے، عبادت گزاری ہے، اس سے جلن ہونے لگی۔ کسی کی مالی ترقی ہے، مثلاً کاروباری ترقی ہے، اعلیٰ تعلیم ہے یا اچھی ملازمت ہے، اس سے جلن ہونے لگی۔ کسی کی اولاد بالخصوص درینہ اولاد ہے، اس سے جلن ہونے لگی۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہرت دی ہے، عزت دی ہے، قابلیت دی ہے، عہدے سے نوازا ہے، اس سے جلن ہونے لگی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی ہے، خوشحالی دی ہے، راحت دی ہے، اس سے جلن ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے جب تک کہ وہ حسد سے بچتے رہیں گے، اور یہاں تک فرمایا ناظرین کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک ہے کہ مجھے اس کا ڈر بالکل نہیں
کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، البتہ میں اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزے میں پڑھ کر حسد کرنے لگو گے۔ اب حسد کے نقصانات کتنے تباہ کن ہیں وہ ذرا سن لیجئے کہ حسد حاسد کو نفرت کی آگ میں جلاتا ہے۔ حسد کئی نفسیاتی امراض مثلا غصہ، ڈپریشن، احساس کمتری، چڑچڑاپن پیدا کر دیتا ہے، جن سے انسان اپنی صحت کو برباد کر کے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موت کے قریب چلا جاتا ہے۔ حسد دشمنی اور دشمنی فساد کی جانب لے جاتی ہے، جس سے گھر اور معاشروں میں فساد پھیلتا ہے۔ حسد دیگر اخلاقی گناہوں کا مکمل طور پر سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے غیبت، بہتان، جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ جنم لیتا ہے۔ بس قصہ مختصر یہ ہے کہ حسد حاسد کو دنیا میں تو برباد کرتا ہی کرتا ہے، اس کی آخرت کو بھی برباد کر دیا کرتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ناظرین جو شخصیات تشریف فرما ہیں، ان سے بنیادی طور پر اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور بڑی پیاری شخصیات آج موجود ہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، میرے دل کے بہت قریب محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ میرے دائیں جانب ناظرین ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بچپن سے ان کو سنتے آ رہے ہیں، ان کو دیکھتے آ رہے ہیں، ان کی آواز میں ایک عجیب خوبصورتی ہے ماشاءاللہ، کمال شخصیت ہے، جیسے اندر سے ہیں ویسے باہر ہیں، پاکستان کا سرمایہ ہے، پاکستان کا نام ہے، سینئر اداکار ہیں محترم جناب غلام محی الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گلو بھائی آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ کو چونکہ پیار سے گلو بھائی پکارا جاتا ہے تو میں گلو بھائی ہی کہہ کے پکاروں گا۔ بالکل کیا بات ہے، خوشی ہوگی مجھے۔ اچھا جی، اگلی شخصیت ناظرین ہمارے ساتھ بہت زبردست گلوکار ہیں، نوجوان ہیں، جناب علی عباس صاحب موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین ملک کے معروف ثناءخواں اپنے بھائیوں کے ساتھ موجود ہیں، کمال پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، محترم جناب ظہیر عباس قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور آخر میں کچن کے محاذ پر ایک بار پھر موجود ہیں محوش ستارہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، بالکل۔ تو آج کیا بنانے والی ہیں؟ آج میں بنانے والی ہوں ہاٹ شاٹس ہیں ود عربین رائس کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ سٹیم چکن لیگ پیس بنا رہی ہوں، اور جو ڈرنک ہے وہ ہے پینٹ بٹر بنانا سموودی۔ واہ واہ واہ، یعنی پہلی ہی بال پہ گراؤنڈ سے باہر بال۔ جی بتائیے اور کیا ہے؟ میری آنکھیں کھل گئی یہ ساری باتیں سن کے۔ بس یہ تینوں چیزیں بنا رہی ہوں، اب ان کی جو ہے ریسیپی وہ میں بتا دیتی ہوں۔ چکن بون لیس اس میں لے رہی ہوں 500 گرام ہے، چلی سوس ہے 2 کھانے کے چمچ، نمک ہے حسب ضرورت، وسٹر سوس ہے 1 کھانے کا چمچ، میدا ہے 2 کپ، بیکنگ پاؤڈر ہے تقریباً ½ چائے کا چمچ، لہسن پاؤڈر ہے ½ چائے کا چمچ، ابلے ہوئے چاول ہیں 500 گرام، چکن پاؤڈر ہے 1 کھانے کا چمچ، چاٹ مسالہ ہے 1 کھانے کا چمچ، کالی مرچ ہے تقریباً ½ چائے کا چمچ، شملہ مرچ 2 لیے ہیں چاپ کر لیا ہے، پیاز بھی 1 لیا ہے چاپ کر لیا ہے، فوڈ کلر لیا ہے 1 چٹکی، ٹماٹر پیسٹ ہے تقریباً 2 ٹیبل اسپون لے لیں، اور اس کو میں فرائی کروں گی ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر۔ اچھا، گلو بھائی پریشان ہو رہے تھے کہ وہ کہیں یہ ایک ہی ریسیپی، میں نے کہا یہ ایک ہی جی ایک ہی، ابھی تو یہ ایک ریسیپی ابھی سیکنڈ آنی ہے۔ سٹیم چکن لیگ پیس میں لے رہی ہوں، چکن لیگ پیس میں نے لیے ہیں تقریباً 12 پیسز لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے 2 کھانے کے چمچ، سبز مرچ ہے 4 عدد، لال مرچ کٹی ہوئی 2 کھانے کے چمچ، کالی مرچ ہے 2 کھانے کے چمچ، سویا سوس ہے 2 کھانے کے چمچ، سرکہ 2 کھانے کے چمچ، لیمن جوس ہے 1 کھانے کا چمچ، پیاز لیا ہے اس میں نے 2 کپ چاپ کیا ہوا، انڈے 2 عدد، میدا 2 کپ، کارن فلور 1 کپ، چکن پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ، اور اس کو بھی میں فرائی کروں گی ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر، اور اس کے بعد میں اس کو کروں گی سٹیم۔ واہ۔ اور جو ہماری تھرڈ ریسیپی ہے وہ ہے پینٹ بٹر بنانا سموودی ہے، اس میں کیلے لے رہی ہوں 2 عدد۔ ایک دفعہ پھر بتائیے گا کیا نام تھا اس کا؟ پینٹ بٹر بنانا سموودی۔ مطلب اس کو سن کے کتنا سودی محسوس ہو رہا ہے، پینے میں کتنا اچھا ہوگا؟ واقعی یہ پینے میں بھی بہت اچھا ہے، اور جو لوگ جو ویٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ جسٹ یہی اگر افطاری کے بعد لے لیں تو یہ بیسٹ ہے۔ مفتی صاحب پھر تو آپ نے مس نہیں کرنا کسی صورت۔ بالکل۔ اس میں کیلے لے رہی ہوں 2 عدد، دہی ہے ½ کپ، اوٹس لے رہی ہوں تقریباً 1/4 کپ ہے، اور اس کے بعد پینٹ بٹر ہے 4 ٹیبل اسپون، آلمنڈ ملک ہے 2 کپ، اور اس کو میں بلینڈ کروں گی آئس ڈال کے، اور اس کو سرو کروں گی افطاری میں۔ میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں، ہر افطار کے بعد جو آپ شیک یا جو کچھ بھی بناتی ہیں وہ لازمی ہم پیتے ہیں، اور پیچھے سے آپ کی صرف تعریف ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا کمال آپ بناتی ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، زبردست، بہت نہیں بہت زبردست۔ آپ نے آج تک جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، میں تو افطار نارملی آپ کو پتہ کرتا ہی نہیں، میں صرف کھجور اور دودھ ان کو پتہ ہے، یہ گواہیں اس بات کی کہ میں یہ، لیکن وہاں جو لوگ مہمان بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب آپ کے تمام جو کھانے ہیں اس کی بہت تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ زبردست ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ رہیں ناظرین، بس ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور لوٹیں گے تو کلام سے آغاز بھی کریں گے، مفتی صاحب سے ظاہر آج سمجھیں گے یہ جو آگ لگ گئی ہے صاحب پورے معاشرے میں حسد کی، اس کو کیسے ختم کیا جائے، لوگوں کے اندر توکل
اللہ کی ذات پہ کیسے پیدا ہو، اپنی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں، اور گلو بھائی سے ہی پوچھیں گے کہ ان کے مشاہدات اور تجربات کیا کیا ہیں اس حوالے سے. بس جاتے ہیں، لوٹ کے واپس آتے ہیں. مفتی صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے آج یہ جو کینسر معاشرے کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گیا ہے حسد کے نام پر، جلن کے نام پر، تو بتائیے قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی آپ کا انٹرو بڑا بھرپور تھا ذاکر، اور آپ نے اس موضوع کے ہر پہلو پر اپنے انٹرو میں اجمالاً گفتگو فرمائی ہے. ذاکر، حسد یقیناً ایک لا علاج مرض ہے. اللہ کا خاص فضل اور اللہ کے فضل سے کسی صاحب نظر کی نظر ہو تو اس مرض سے علاج ملتا ہے، ورنہ انسان اس بیماری میں اپنے ایمان کو مارتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مومن کے دل میں ہاں، حسد اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا. ہائے 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 ہائے، ایک چیز ہوگی، واہ واہ، یا حسد ہوگا یا پھر ایمان ہوگا. اللہ اکبر. دونوں بیک وقت ایک دل میں جمع نہیں ہو. جمع نہیں ہو سکتے. آئے، تو حسد سب سے بڑا نقصان ایک مومن کا یہ کرتا ہے کہ اس کے ایمان کی جگہ ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید میں حسد کے بھرپور اور لا قابل تلافی نقصانات کی وجہ سے درجنوں مقامات پر ذکر کیا گیا ہے. اہل یہود اور دیگر مشرکین کے گروہ حضور کی مخالفت پر اترے ہوئے تھے. تو قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں کہا حسدا من انفسہم، کہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ سے حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 میں مدینہ منورہ کے یہود کی جو باطنی کیفیات تھیں اور ان کے پریکٹیکل حضور کے خلاف اعمال تھے ان کو ذکر کیا گیا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ. یہ لوگ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اپنی کتابوں میں آخری نبی کی آمد کی خوشخبریاں پڑھتے ہیں تو یہ شفٹ ہو گئے مدینہ منورہ میں اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ نبی آخر الزماں آئیں، ہم ان کو ویلکم کریں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. بالکل ٹھیک. چونکہ یہ اولاد تھے بنی اسحاق، بنی اسرائیل، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ آخری نبی بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے. لیکن اللہ نے اپنی حکمت سے آخری نبی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بھیج دیا. اب اس وجہ سے یہ حسد میں مبتلا ہو گئے کہ یہ ہماری نسل سے نہیں ہے. انہوں نے اس حسد کی وجہ سے حضور کا راستہ روکنا شروع کیا، آپ پر قاتلانہ حملے کیے، اصحاب رسول کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا، پھر عرب کے دیگر گروہوں کو مالی اعتبار سے سپورٹ کیا کسی طریقے سے حضور اور آپ کا مشن ختم ہو جائے. ٹھیک. قرآن کہتا ہے کہ جب یہ لوگ یہ سب کر نہیں پاتے تھے وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے میں حسد کی وجہ سے یہ اپنی انگلیاں چباتے تھے کہ اب ہم کریں کیا. اس قدر یہ حسد کی وجہ سے بڑی بڑی کاروائیوں پر اتر آئے. قرآن نے کہا محبوب آپ یہ کہیں موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے اور حسد میں مرتے آؤ، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے. حسد ایک ایسا مرض ہے کہ اس سے پناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق کے اندر پوری آیت میں تلقین کی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ اللہ ہم حاسد کے شر سے تیری پناہ مانگتے. جو حاسد کا حسد ہے وہ بہت شر انگیز ہوتا ہے. حسد کون کرتا ہے جنید بھائی؟
اکثر حسد ہوتا ہے جو ہم مرتبہ ہو یا مقابل ہو اس ہاں 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 ایک غریب بہت پسا ہوا آدمی ایک امیر آدمی سے اتنی حسد نہیں کرے گا. وہ تو ہاں صحیح بات ٹھیک ہے. لیکن جو ہم مرتبہ ہے ایک ہی فیلڈ کے ہیں, ایک ہی شعبے اور ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے ہیں, وہ زیادہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. اچھا یہ بھی تو ہوتا ہے نا, یہ بھی تو ہوتا ہے کہ کوئی اگر مثال کے طور پہ سب آرڈینیٹ ہے تو وہ دیکھ رہا ہے بھائی یہ سیٹ پہ کیسے بیٹھ گیا باس بن کے, میرا صلاحیتیں تو مجھ میں تھی, مجھے ملنا چاہیے تھا. ڈپارٹمنٹ ایک ہے, اگر وہ ڈپارٹمنٹ ایک ہے تو پھر حسد بھی پیدا ہوتا ہے. اگر اہل علم ہیں تو وہ اپنے ساتھی علماء سے, اہل علم سے, پروفیسر سے, ڈاکٹر سے, کسی بھی شعبے میں چلے جائیے, حسد کا ایک سبب ہی ہے. اس کے اور بھی کئی اسباب ہیں, اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور ڈیٹیل کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی, اب گلو بھائی موجود ہیں. گلو بھائی ظاہر ہے ان کی تو زندگی ماشاءاللہ اللہ ان کو صحت عافیت والی عمر عطا فرمائے. آپ تو سرمایہ ہے ہمارا, لیکن آپ نے تو بڑے رنگ دیکھے صاحب انڈسٹری کے, ڈرامہ انڈسٹری کے بھی, فلم انڈسٹری کے بھی. اور حسد تو میرا خیال ہے اگر یہ کہا جائے کہ وہاں تو آپ کو قدم قدم پہ نظر آتا ہے, قدم قدم پہ جلن نظر آتی ہے. کچھ تجربات واقعات بتائیے لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے اس پروگرام میں آ کے مجھے خوشی ہوئی ہے, کیونکہ میں ویسے بھی آپ کے پروگرام کو دیکھتا ہوں اور فالو کرتا ہوں. بہت شکریہ, یہ میری عزت افزائی ہے. اب جیسے کہ حضرت صاحب نے فرمایا ابھی سورہ فلق کا ذکر کیا اس میں, تو بات یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں تو ہم ان تمام باتوں کو بھلا دیتے ہیں جو حسد اور جلن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں. بینگ اے مسلم, اگر آپ کا یہ پختہ یقین ہو کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے. واہ واہ, کیا اچھی بات ہے. آپ کی زندگی ہے, آپ کا رزق ہے, آپ کی شہرت ہے, آپ کی دولت ہے, آپ کی اولاد ہے, آپ کی سانسیں ہیں, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں. سبحان اللہ سبحان. جب ہم ان چیزوں سے ہٹتے ہیں تو پھر یہاں سے حسد شروع ہو جاتی ہے. اچھا, حسد کیوں شروع ہوتی ہے, کیسے شروع ہوتی ہے؟ ہم اپنے سے بڑے درجے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. کسی کے پاس اگر آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-2 کروڑ کی گاڑیاں سڑکوں پہ پھر رہی. جی بھائی جس کے پاس 10-12 لاکھ کی گاڑی ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر کرو. آپ وہ 2 کروڑ کی گاڑی والے کو مت دیکھو, آپ اس کو دیکھو جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات. وہ بھی اللہ کا بندہ ہے, بالکل ٹھیک, وہ بھی انسان ہے. بالکل ٹھیک بات. آپ محنت ضرور کریں, اگر آپ کی خواہشات ہیں, اللہ نے روکا نہیں آپ کو, لیکن ایمانداری سے کریں, صدق کے دل سے محنت کریں, اور یہ سوچ کے کریں کہ اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں یہ چیزیں لکھی ہیں تو وہ چیز آپ کو مل کے رہے گی. ہاں بے شک بے شک. اب شوبز کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی, جب میری فلم انڈسٹری, ٹی وی انڈسٹری جو بھی ہے, جب میں نیا آیا تو میرا تو کوئی واقف بھی نہیں تھا, کوئی دوست نہیں تھا. میں تو پی ٹی وی اسٹیشن کے باہر کوئی 2-3 مہینے کھڑا رہا, پھر کوئی مل گیا اور مجھے اندر لے کے چلا گیا. وہاں سے پھر آہستہ آہستہ تو جیلسی یا حسد اس وقت نہیں تھی, بلکہ یہ تھا کہ مجھے آگے کس راستے پہ چل کے جانا ہے. اور آپ یقین کریں کہ جب میں تھوڑا سا پرومننٹ ہوا تو 1-2 پلیز میں سے مجھے ریپلیس کر دیا گیا. اچھا, واسطہ شروع ہو گیا. ہاں, پھر مجھے کٹ کر دیا گیا. فائنل ہو گیا, اسکرپٹ آ گیا میرے ہاتھ میں, سب کچھ ہو گیا. آئی واز ویری ہیپی, میں لیڈ رول میں آ گیا, لیکن مجھے کٹ کر دیا. کیا ریزن تھا مجھے نہیں پتہ لگا. نہیں ابھی نہیں, کسی اور کو سے اوکے. لیکن ایک ویژن میرے ذہن میں تھا, ایک بات میرے ذہن میں تھی, وہ چیز کو میں دیکھ رہا تھا دور. آپ اس کو خلاؤں میں کہہ لیں, اس کو آسمانوں پہ کہہ لیں, کہیں بھی نہیں, وہ بیک آف دی مائنڈ میرے ایک چیز ذہن میں یہ تھی, اس لیے تھی کہ میں بہت آگے جاؤں گا, کہ مجھے اپنے اللہ پہ یقین تھا پورا. واہ. اور پھر یہ ہوا کہ جب یہ بات میرے ذہن میں آئی تو اس کے 1-2 سال کے بعد مجھے الحمدللہ ایسا بریک تھرو ملا, اور بڑے باعزت طریقے سے. میرا پلے تھا قاسم جلالی صاحب کا, اس سے پہلے قمر آفتاب صاحب کے پلے سے جن کو یہاں لاہور میں دیکھتے تھے. قاسم جلالی صاحب کے ساتھ آپ نے پلے کیا ہے؟ میں بہت کیا. اوہو, بڑے کمال آدمی تھے. ایسے زبردست, اور وہ ہمارے بزرگوں میں سے تھے. مجھے یاد ہے جب میں ایک نجی چینل پہ تھا تو اس زمانے میں انہوں نے باقاعدہ اس نجی چینل کو ٹیک اوور کیا تھا, بلکہ ان کی سربراہی میں ہم نے بہت عرصے کام بھی کیا ہے. ہاں بالکل, بہت کچھ سیکھا میں نے ان سے, قمر صاحب سے, ان سے, سب سے. تو بات یہ ہے جنید صاحب کہ
میرا پختہ یقین تھا اور ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا واہ اللہ تعالیٰ واہ. محنت میں ضرور کروں گا. اگر کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے میں محنت کروں گا. لیکن لوگوں میں حسد کیوں پیدا ہوتا ہے یہ بتائیے ذرا. یہ حسد کیا اس لیے وجہ؟ پیدا ہوتی ہے نا کہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا میں کیوں جل رہا ہوں آپ سے, آپ کیوں جل رہے ہیں مجھ سے, یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں اس لیے کہ آپ اپنی باری کا انتظار نہیں کر رہے ہیں. ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, جو آج کا حکمران ہے وہ کل نہیں ہوگا, صحیح ہے. جو کل تھا وہ آج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے حسد کس بات کی ہے؟ صحیح بات. ساری زندگی تو کسی کے پاس صحیح نہیں ہو بات. سکتا تھا. ایک پیک ٹائم جو ہوتا ہے انسان کا, خواہ وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, وہ پالیٹکس میں ہو, وہ فلم کا ایکٹر ہو, وہ ٹی وی کا ہو, وہ اسپورٹس مین ہو, کوئی بھی ہو, 8 سے 10 سال 12 سال کا ایک ٹائم ہوتا ہے جو اس کا پیک ٹائم ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اگر آج آپ اس لیول پہ ہیں جس سے آپ حسد کر رہے ہیں وہ اس لیول پہ ہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی نیت کو, آپ کی محنت کو دے کے آپ کو اس سے بھی بلند درجہ دے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو آپ اس کے لیے محنت کریں. واہ, نہ کہ آپ اس کو اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے. آپ جل کے اپنا ہی خون خراب کر رہے ہیں, کیوں؟ اچھا, کوئی واقعہ کوئی ہوا زندگی میں ایسا آپ نے دیکھا باقاعدہ بہت قریب سے کہ جی اس آرٹسٹ کو بس گرانے کے لیے لوگ لگے ہوئے ہیں, یا اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور حسد کے اندر مطلب انتہا تک پہنچ گئے؟ کوئی ایسا کوئی حقیقی واقعہ گزرا زندگی میں؟ ہاں ہوئے, اس طرح کے بھی واقعات ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے نام مینشن کرنا اچھا نہیں لگتا. ایک صاحب نے ایک پلان بنایا اور مجھے ریپلیس کروایا اور وہ خود سائن ہو گیا. اچھا, میں نے ساری زندگی اصولوں کے ساتھ کام کیا, آئندہ بھی ایسے کروں گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم 3 دن بعد شوٹ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا 3 دن بعد میں نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میری کمٹمنٹ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. میں تو وائلیٹ نہیں کروں گا اس کو. بہرحال وہ مجھے پیمنٹ بھی کر رہے تھے کہ یہ ایڈوانس پیسے آپ رکھ لیں. میں نے کہا نہیں, جب ٹائم ڈیسائیڈ ہو جائے گا ہمارا ٹھیک ہے پھر میں کروں گا. صحیح ہے. اب 3-4 دن کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ میں نہیں ہوں, کوئی اور صاحب آ گئے. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ نے تو بس غلط کیا نا, پیسے بھی پکڑ لیتے, آپ ہاں کہہ دیتے آگے. میں نے کہا یار یہ میرے سے نہیں ہوتا. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ ان صاحب کو کٹ کر کے جب پروڈیوسر نے مجھے لینے کی خواہش کی, میں نے منع کیا اس کو. میں نے کہا آپ نے پہلے لیا کیوں ان کو؟ اگر آپ نے ان کو لیا تو پھر آپ انہی کے ساتھ کریں. میں ایسا کوئی بلیم نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اسکرپٹ بہت اچھا ہے, یہ فلم کامیاب ہوگی, آپ کر لیں, چھوڑیں, ان چکروں میں نہ پڑا کریں. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں اچھا لگتا. اس لیے کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا ابھی ہم سڑک پہ کھڑے ہیں اسٹوڈیو کے باہر, تو آپ کل آؤ گے نا گھر آپ کے دماغ. جب وہ آئے تو میں نے کہا جو کام انہوں نے کیا تھا وہی کام میں کروں تو مجھ میں اور ان میں تو کوئی فرق نہیں ہوا. تو وہ تو یہ سمجھیں گے کہ میں نے کوئی انتقام لیا ان سے. ہاں صحیح بات. نہیں کروں گا. صحیح بات. بہت اچھی کیا بات. ہوا, ہاں اس کے بعد کیا ہوا جنید صاحب, میری ایک مووی لگی, اٹ واز میگا ہٹ, بہت مشہور میری ایک پنجابی فلم تھی وڈیرا. اس سے پہلے میرا نام ہو بے شمار اردو فلم میں. تو اس فلم کے ہٹ ہونے کے 15 دن کے بعد میں نے ایک ہفتے میں 6-7 موویز سائن کی. وجہ یہ وہ نیت کا وہ اخلاص میرا ہے. ایک اعتقاد ہے اللہ پہ, ایک اعتماد ہے. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے. زیادتی نہیں کرنی. ٹھیک, بالکل صحیح. علی عباس بھائی, آپ جناب کیسے مزاج ہیں, کیسے گزر رہے ہیں رمضان؟ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ, بہت ہی یہ بلکہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ منتھ رکھا ہے اسلام مطلب سال میں کہ انسان اپنے خالق کے ساتھ مزید جو بونس جو ملتے ہیں عبادت کر کے تو وہ حاصل کرتا ہے. کیا ہوا؟ تو بس الحمدللہ اچھا جا رہا ہے, بڑا اچھا ہے. اچھا, تو یہ شوق آپ کا کب سے, یہ کلام وغیرہ پڑھنے کا, سرکار علیہ السلام کی مدح و توصیف کرنے کا؟ میرا ایکچولی اسٹارٹ نعتیہ کلام سے ہی ہوا ہے. اسکول ٹائم میں جیسے پریئرز اس میں حصہ لینا کرواتے تھے, پھر نعت میں حصہ. میں ماشاءاللہ پنجاب لیول پہ اچھے ایوارڈز بھی ملے ہیں مجھے نعت میں بھی. تو جب حمدیہ کلام پڑھتے ہیں, نعتیہ کلام پڑھتے ہیں, مناقب پڑھتے ہیں, تو اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ نام بھی علی ہے اور پھر عباس بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں. اصل میں یہ چیز میں سمجھتا ہوں سیدھی یہ بلیسنگز ہے کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں. اب فیلنگ ایسی ہوتی ہے کہ بس کہیں پہنچے ہوتے ہیں, وہ آؤٹ آف کہہ لے کے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. علی عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں, گلو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی صاحب تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے میزبان ہیں. پھر ابھی آ کے مہوش صاحبہ سے پوچھنا ہے کہ کچن کا محاذ کہاں تک پہنچا, کیونکہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ریسیپی جو ہے وہ کیسے بنا رہی ہے اور کہاں تک پہنچی. تو کہیں مت جائیے, بس لوٹ کے واپس آتے ہیں.
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں، اور بڑا زبردست پینل آج ہمارے ساتھ موجود ہے. ملک کے سینئر اداکار، اور ان کا ہمارا ایک جو ہے وہ یہ سمجھ لیجیے کسی واسطے سے تعلق جو ہے وہ نکل آیا، اور ابھی بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہم جو ہے بریک پہ کر رہے تھے. غلام محی الدین صاحب بڑی پیاری شخصیت ہے ماشاءاللہ، اور علی عباس صاحب موجود ہیں، ملک کے معروف گلوکار ہیں. ظہیر عباس قادری صاحب اپنے بھائیوں کے ساتھ موجود ہیں. کمال آواز مفتی صاحب تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے میزبان ہیں، اور مہوش ستارہ صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت کچن کے محاذ پہ موجود ہیں. تو پہلے مہوش کی جانب چلتے ہیں، اور ظہیر بھائی آپ بھی ذرا تیار رہیں. جی کلام آپ سے خوبصورت سا سنتے ہیں اس موقع پہ نا. جی بتائیے کہاں تک آپ اپنی جنگ کو لے کے پہنچی؟ میں اپنی جنگ جیت چکی ہوں، جیت گیا، اور ہماری افطاری جو ہے وہ بالکل تیار ہے. اچھا عورت کتنا خوش ہوتی ہے اس بات پہ نا، وہ کہتی ہے میں کچن میں اپنی جنگ جیت چکی ہوں، میں نے کھانا بنا لیا ہے. بالکل، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ ہر کوئی تو نہیں کر سکتا نا. اور یہ یقین مانے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عورت اگر اس طرح سے جو ہے وہ کچن نہ سنبھالے تو مرد پھر پریشان ہو جائے اور کچھ نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہماری جو فرسٹ یہ دیکھیں بھوکا مرد بالکل ایسا ہی ہے. جی ہماری جو فرسٹ ریسیپی ہے ہاٹ شاٹس ود عریبین رائس ہیں، یہ بھی بالکل تیار ہیں. اس میں میں نے جو چکن ہے وہ میں نے سبروسو کا لیا ہے، اور جو میں نے اس کو فرائی کیا ہے وہ ہے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اچھا لگ رہا ہے اسکرین پہ آپ دیکھیں. ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر فرائی کیا ہے. اس میں کلونجی کی خصوصیات ہیں، بلکہ میں اپنے گھر میں بھی یہ لازم یوز کرتی ہوں، اور سب کو بھی کہتی ہوں کہ وہ بھی اس کو اپنے گھر میں لازم یوز کریں. اور اسی کے ساتھ اسٹیم جو ہمارے لیگ پیس ہیں، یہ بھی میں نے جو اس کا میٹ لیا تھا وہ بھی میں نے سبروسو کا لیا تھا، اور ہمارا اسٹیم چکن بھی بالکل ریڈی ہے. اسی کے ساتھ پینٹ بٹر بنانا جو اسمودی ہے یہ بھی بالکل تیار ہے. اس کے اندر میں نے جو ملک یوز کیا تھا وہ میں نے آلپرس کا دودھ یوز کیا تھا جو فل کریم ملک ہے اور بالکل فریش ہے، اور میری جتنی بھی ڈرنکس ہیں وہ آلپرس سے ہی بنتے ہیں. واہ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. گلو بھائی کھانے پینے کے شوقین؟ ہاں ہوں ضرور، لیکن اتنا زیادہ نہیں. اچھا ہاں زیادہ نہیں؟ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں، شروع سے میری نیچر ہے، میں بہت سمپل کھانے کھاتا ہوں. اچھا ہاں لوگ ہوتے ہیں نا عموماً، مثلاً مثال کے طور پر کیا کھاتے ہیں آپ؟ کوئی بھی فوڈو سمپل ہو، مثلاً دال ہو گئی، سبزی ہو گئی، فش ہے، مچھلی ہے، مٹن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ جی اوور ایٹنگ کر رہے ہیں آپ، اس میں سمپل کیا تھا یہ بتائیے. اور ظہیر بھائی نے مجھے غور سے دیکھا اور اتنے سوالیہ انداز میں دیکھا کہ یہ پوچھے کہ اس میں سمپل کیا ہے. جب مٹن شامل ہو گیا تو پھر اس میں میں سمجھا آپ کسی دال کی بات کریں گے. کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسپائسی یا بس سادہ سا کھانا. اچھا سادہ سا کم سا، مطلب اس کو اتنا رچ نہیں ہے، جو ہوتا ہے نا چٹپٹے مسالے دار، وہ چیز نہیں. یہ بتائیں نا آپ کہ اسپائسی نہیں کھاتے، اسپائسی نہیں ہے، بہت زیادہ چٹپٹے قورمے ہو گئے، روسٹ ہو گئے، اور یہ اس طرح کی چیزیں نہیں. واہ سمپل، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے نعتیں وغیرہ سننے کا شوق؟ بالکل، کلام وغیرہ نعتیں بہت نعتیں میں اور آپ کو میں کمال کی بات بتاؤں کہ ہماری فلم انڈسٹری کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں. اچھا ماشاءاللہ، بتائیے کیا؟ شاہ مدینہ یہ کے والے سارے نبی تیرے در کے سوالے. اچھا یہ نعت کس نے لکھی آپ کو پتہ ہے؟ ہماری فلم انڈسٹری کے ایک سینئر آرٹسٹ تھے نعیم ہاشمی صاحب، ان کے بیٹے بہت بڑے جرنلسٹ ہیں خاور نعیم ہاشمی. نعیم ہاشمی صاحب نے 60s کے دور میں یہ نعت لکھی تھی جو فلموں میں آج تک پاپولر ہے. سر کیا پاپولر سارے نبی جتنا آپ سنتے جائیں گے آپ کو مزہ آئے. ایسا ہی آج بھی ایور گرین ہے وہ. اچھا اسی طرح جو ہمارے ایک نیشنل اینتھم ہی بن گیا ہمارا، اے مرد مجاہد دیکھ ذرا وقت شہادت آیا، اللہ اکبر. بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری فلم انڈسٹری میں بنا ہے، اور بھی بہت سارے ہیں. تو بڑا کنٹریبیوشن ہے ہماری فلم انڈسٹری کا. اس طرح نعتیہ کلام ہو گئے. پھر ایک فلم تھی ایس ایم یوسف صاحب کی، اس میں پورا میلاد شریف رکھا تھا. جی جی. اور اس میں جتنی بھی اس دور کی، میں تو خیر نہیں تھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 60s کے دور کی بات، تو پورا ایک سیکوینس انہوں نے بنایا تھا جس میں میلاد شریف تھا. اور مجھے جو میرے سینئرز انہوں نے بتایا کہ ہر ہیروئن کی خواہش تھی کہ میں اس میں بیٹھوں اور میں شرکت کروں. اس کیا بات ہے. اور ویسے آپ کا جو ایک قلبی تعلق سرکار علیہ السلام سے کیسا ہے؟ گلو بھائی کا تعلق کیسا ہے سرکار علیہ السلام سے؟ میرا تعلق، آپ کا تعلق کیسا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں کوئی بات کہ میں اس کا اظہار کر سکوں. میں ایک بات عرض کروں گے، جب بھی اللہ سے میں دعا کرتا ہوں فوراً سرکار کا نام لیا آنکھیں تیرنا شروع ہو گئی. یہ ہے عشق کی بات مفتی صاحب، یہ ہے عشق.
جو لوگوں کو نظر آنا چاہیے. تو یہی بات ہے بس کہ میں جب بھی دعا کرتا ہوں نماز کے دوران، اس وقت بھی میرے تصور میں، میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے. اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں، جب کہیں آپ دیکھیں دیوار پہ، گھر میں، مسجد میں کہیں اللہ کا نام لکھا ہو تو آپ اللہ کے نام کے مبارک کی طرف دیکھ کے دعا کریں. میرا ایمان ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی. واہ واہ واہ. حضور کے نقش پائے مبارک کی طرف دیکھ کے آپ دعا کریں، آپ کی دعا اللہ قبول اللہ ہوگی. اللہ 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 اللہ. خانہ کعبہ کی تصویر مبارک کی طرف آپ دیکھیں، آپ کی دعا قبول ہوگی. اللہ اللہ اللہ. مسجد کے گنبد مبارک کی طرف دیکھیں گے، آپ آزما کے دیکھ لیں، واہ. آپ کی دعا قبول ہوگی. سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، یہ سمجھیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. میں ایک بات کرنا چاہتا جی جی ہوں آپ پلیز کی اجازت سے. جی آپ ماشاءاللہ ایک کریں اس پروگرام کی. یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے دف، ہاں ہاں. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے حضور کی ذات مبارک سے. واہ واہ بے شک واہ واہ آپ اس کو لیبریٹ کر سکتے ہیں. جب حضور ہجرت کر کے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، مدینہ شریف لائے تو طلال بدرو علینا جب بچیوں نے دف پہ جو ہے وہ مطلب دف بجا کے باقاعدہ استقبال کیا تھا. بلا شبہ. اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو گلو بھائی، یہ جو عشق کی اور محبت کی زبانیں ہوتی ہیں نا بڑی مختلف ہوتی ہیں. دیکھیے جو سرکار کا نام سن کے آنکھوں کو بگھو لے اور جو سرکار کا نام سن کر اپنے سر کو جھکا دے، میں سمجھتا ہوں کہ بس اس کو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، اس کو اور کچھ چاہیے بھی نہیں. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ غلط تو نہیں کر رہا؟ ذرا آپ بتائیے نا یہ جو عشق کی بات ہے یہ کیا ہے؟ یہ عشق ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کی اپنی زبان ہے نا، اس کا اپنا ہی اظہار کا طریقہ ہے. نہ تو ہم کسی کے چہرے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ عاشق نہیں ہے یا عاشق ہے. یہ اس کی کیفیت ہے اور اس کی کیفیت مختلف طریقوں سے ظاہر ہو جاتی ہے. کبھی آنسوؤں سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی وہ نعت سنتے ہوئے ایک عجیب سے کیف اور وجد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے ظاہر ہوتی ہے. تو بہرحال یہ لفظ عشق ایسا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کے لیے الفاظ کا ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل کام ہے. مجھے اندازہ تھا کہ آپ کا جواب یہی آنا ہے، ظاہر ہے. اچھا علی بھائی کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پہ؟ خاص طور پہ ہم جو بات کر رہے تھے حسد کے حوالے سے، ذرا دنیا کو بتائیے صاحب کہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، اپنے اللہ پر توکل کریں، لوگوں کی ٹانگیں نہ کھینچیں، لوگوں کے ساتھ بغض نہ کریں. کچھ بتائیے لوگوں کے حوالے سے. جی بالکل، بلکہ بہت اچھا آپ اس بارے پہ زیادہ مجھ سے زیادہ نالج رکھتے ہیں. میں ایک بس تھوڑا سا اس کے بارے میں، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حسد جو بندہ کرتا ہے وہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھ رہا ہے. مطلب حسد کی یہ اس کے لیے یہ ایک بہت اس کی جو نیگیٹیوٹی یہ ہو جاتی ہے اس کے لیے کہ وہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھ رہا ہے، وہ حسد ہے اس کے لیے. تو بس یہ ایسی چیزیں کہہ لیں کہ مطلب خود یوں کہہ لیجئے کہ انفیریئر کمپلیکس میں مبتلا ہے وہ، تو وہ جو احساس کمتری ہے اس کو دوسرے کو جو ہے برتری کے پیڈسٹل پہ کھڑا کرتی ہے، سمجھ رہا ہے وہ خود اس چیز کو اس پہ لا رہا ہے، اس کو حسد کے لیے. سو بس یہ چیزیں ویسے صحیح ایسی اللہ پہ اس کا جو اللہ نے دیا ہے جتنا دیا ہے اس پہ شکر صبر کرے. باقی کچھ چیزیں دعا ایک ایسا عمل ہے کہ وہ چیزیں تقدیریں بھی بدلتی ہیں، تو وہ ایک چیزوں کا عمل ساتھ اور کوشش جاری رکھے، بہتر بننے کی کوشش. بہت اچھی بات ہے. گلو بھائی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام جو سب سے اچھا ہے اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، میں یہ کہوں گا پوری قوم کو کہ ہم ایک بہت خطرناک دور سے گزر رہے ہیں، کرونا جیسے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت اچھی بات. پینڈیمک وبا ہے، اور حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ایس او پیز کا خیال رکھیں، چہرے پہ ماسک لگائیں، گیدرنگ نہ کریں، جلوس نہ بنائیں، اس طرح کے نہ کریں. لیکن لوگ نہیں سمجھ رہے. قوم رستم بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، گاما پہلوان بنی ہوئی ہے، کچھ نہیں ہوگا. وہ بنے گا نہیں، کچھ نہیں. کیسے نہیں ہوگا؟ ہو رہا ہے. تو ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھیں کیا حال ہے، کروڑوں لوگ اس دنیا میں کل دیکھ رہا تھا وہ کئی جگہوں پہ تو یہ کہہ رہے ہیں ابھی تک یہ صورتحال ہے مفتی صاحب. یہ کاہے کا کرونا، کون سا کرونا، بلا وجہ آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں. ابھی تک لوگ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. نہیں یہ ہے، دیکھیں اب پھر وہی آ جاتی ہے، وبا ہے نا کرونا. اب میں اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں کہ بینگ اے مسلم، آپ کو حضور کا فرمان ہے کہ جب شہر میں وبا پھیلے تو آپ دوسرے شہر میں نہ جاؤ، وہیں رک جاؤ، ٹھیک ہے، بالکل تاکہ وبا مزید پھیل کے دوسرے شہروں میں نہ جائے.
حکمت رسول وہی جانتے پھر بھی ہیں، آپ لیکن باتوں کو بظاہر یہ follow نظر کرتے آتا ہیں۔ ہے۔ تو خدا کے لیے میں یہی کہوں گا، اور اگر آپ مطلب جس شہر میں وہاں سے نکل کے نہ جائیں اور جہاں پر ہیں وہاں نہ جائیں، وہاں نہ جائیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ لہٰذا بات آپ کی صحیح ہے، جتنی احتیاط ہم کر سکتے ہیں، اس سے اچھی کوئی بات نہیں اور ہے۔ عید کا موقع آ رہا ہے، گلے نہ ملے، ہاتھ نہ ملائے، ٹھیک، زبانی کلائی بات کریں، ماسک لگائیں، بالکل ساری ٹھیک۔ چیزوں آپ پہ کا عمل بہت کریں، شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں، مفتی صاحب ماشاءاللہ اپنی پیاری میٹھی سی آواز میں قصیدہ غوثیہ پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سب کے لیے اجتماعی دعا فرمائیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، سقانی الحب كاسات الوصال، فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعت ومشت لنحوي في كؤوس، فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي، وهموا واشربوا وانتم جنودي، فساق القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي، مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي، أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال، وطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي، وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال، فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال، ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال، ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي، ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي، يا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي لا تالي، وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي، مريديهم واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي، مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال، طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي، بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي، يا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي، وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال، مريدي لا تخواش فإني عزوم عند القتال، أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال، أنا الحسني والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال، وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال، تقبل لي ولا تردد سؤالي، أغثني سيدي انظر بحالي، يا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دين الجود والكرم وآله وبارك وسلم، يا رحمن يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحمن يا الله، يا رزاق يا الله، يا رزاق
اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا ذا الجلال والاکرام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے پروردگار عالم، ہم سب کا آج کا روزہ قبول فرما. اے پروردگار عالم، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے تمام ناظرین کی بخشش فرما. ہم سب کا ظاہر ستھرا اور باطن روشن کر دے. اے اللہ، ہم سب کو ایسا رزق دے جو تیری بندوں میں اور تیری راہ میں خرچ ہو. ایسی صحت دے جو تیری بارگاہ میں سجدے میں لے آئے. اے اللہ، اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے تو مسافروں کو اپنی منزل تک خیریت سے پہنچا دے. اے اللہ، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا دے دے. اے اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے. اے اللہ، تیرے ہم پر احسان ہے، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے. تیرے حبیب کے ہم پر احسان ہے، ہمارے ماں باپ کے تیرے فضل سے ہم پر احسان ہے، ہمارے محسنین کے ہم پر احسان ہے. تو اپنی بارگاہ سے انہیں اپنے شیان شان جزا عطا فرما. اے اللہ پاک، ہمارے وطن کی خیر کر دے. ہمارے ناظرین ہر گھر میں سکون اور چین دے دے. سب کے گھر میں خیر اور برکت اور رزق کے دروازے کشادہ فرما دے. اے اللہ، جو اپنی اولادوں کی طرف سے کسی حوالے سے پریشان ہے ان کی پریشانی دور کر دے. ان کو بچوں اور بچیوں کی طرف سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے عطا کر. سب کی بچیوں کو اپنے گھروں میں آباد کر دے. جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کو مناسب رشتے دے دے. جن کے رشتے ہو چکے ان کو خوشیاں دے دے، اولادوں سے نواز دے. اور جن کے رشتے ٹوٹ گئے انہیں بھی ایک نیک صالح رشتہ نصیب فرما. اے پروردگار عالم، خصوصاً فلسطینیوں کی خیر فرما. مسجد اقصی کے نمازیوں پر رحم فرما اور تمام ظالموں کو عبرت کا نشان بنا. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات، افطار کا موقع ہے اور 25واں روزہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، یعنی آج انشاءاللہ ہم اپنا 26واں روزہ اختیار کریں گے. اچھا صاحب، آج ہم بات کر رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں حسد کی، جلن کی مذمت اور اس کے جو معاشرتی نقصانات ہیں اس حوالے سے. اس سے قبل کے ظاہر دو مہمانان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین، میرے دل کے بہت قریب محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب، اور دوسری شخصیت ممتاز اسکالر یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں محترم جناب پروفیسر واصل اویس صاحب. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو اس سے قبل ناظرین ہم بات کا آغاز کریں، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک ایسا عمل ہے جس سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس واقعے کے ذریعے سے یا جس یوں سمجھ لیجیے عمل کے ذریعے سے دو جہاں کے مالک، میں کہوں تو غلط نہیں، کہ دو جہاں کے سردار نے ایک صحابی کو 3 دن کا جو ہے 3 دن تک مستقل جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا. اور کیا ناظرین وہ سنیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ ہم لوگ ایک روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ کون آئے گا؟ ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو دیکھا کہ ایک شخص جن کا نام سعد بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تشریف لائے، اور حالت یہ تھی کہ وضو کے پانی سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو رہی تھی۔ آپ تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے، یعنی آپ کی داڑھی سے وضو کا پانی باقاعدہ ٹپک رہا تھا۔ 3 دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا، اور تینوں دن وہی شخص اسی حالت میں نکلے، اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کی رات کی عبادات دیکھوں گا۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ وہ 3 دن تک، یعنی 3 راتوں تک ان کی نگرانی کرتے رہے، لیکن انہوں نے پایا یہ کہ معمولی سی عبادات دیکھی، جسے دیکھ کر انتہائی ان کو تعجب ہوا۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارے بارے میں سنا تھا کہ تم پر ایک جنتی آئے گا۔ حضور نے 3 بار فرمایا، یعنی 3 دن تک فرمایا، اور 3 بار آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے رات کے عمل اور عبادات کو دیکھوں، پھر میں نے ظاہر ہے میں بھی اس عمل کو کروں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی جنتی فرما دیں، لیکن میں نے آپ کا کوئی بڑا عمل آپ کو نہیں دیکھا، یعنی کوئی بڑا عمل آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آخر آپ کو اس رتبے تک کس چیز نے پہنچایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہی تھوڑا عمل جو آپ نے دیکھا۔ پھر ظاہر ہے وہ آگے بڑھنے لگے، پھر اچانک رکے، تو فرماتے ہیں کہ مزید یہ کہ اپنے اندر، اب وہ بتاتے ہیں اور کیا کمال بات بتاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر کسی مسلمان سے کینہ میں نہیں رکھتا، اور نہ کسی مسلمان پر اس کی نعمت کے سلسلے میں جو اللہ نے اسے عطا کی ہے میں حسد بھی نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس مرتبے تک پہنچا دیا۔ اپنے دلوں کو ناظرین لوگوں سے صاف کر لیجئے، کسی کی نعمت پر حسد مت کیجئے بلکہ رشک کیجئے۔ جس طرح سے سرکار علیہ السلام نے ان صحابی کو 3 دن تک جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ سرکار انشاءاللہ ہمیں بھی اس عمل کے صدقے سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے سب سے پہلے۔ ایک تو یہ کہ اس حسد کے موضوع پہ آنے سے قبل ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور وہ یہ کہ فطرانہ کتنا ہونا چاہیے، اور کیا ہر بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق فطرانہ دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اکثر لوگ اس حوالے سے دریافت کرتے ہیں۔ فطرانہ جو شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے، اس نصاب کے روح سے 150 روپیہ ہے گندم کے حساب سے، ٹھیک ہے، جو کے حساب سے 320 روپے ہے، ٹھیک ہے، کھجور کے حساب سے درمیانے درجے کی کھجور کے حساب سے تقریباً 1000 روپے ہے، ٹھیک ہے، اور کشمش کے لحاظ سے تقریباً 2200 روپے ہے، اور پنیر کے لحاظ سے تقریباً 3500 روپے فطرانہ بنتا ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ مالی لحاظ سے کمزور ہیں، کچھ ان سے زیادہ بہتر ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے ہاں مالی بہت آسودگی ہے اور وہ ڈھیروں اموال اور دولت کے مالک ہیں۔ ہر آدمی کو اپنی بساط کے مطابق فطرانہ دینا چاہیے۔ جو غریب ہے، جس کے پاس اتنی زیادہ آسودگی نہیں ہے، اس کو چاہیے وہ گندم کے لحاظ سے دے لے۔ ٹھیک ہے، جو اس سے بہتر بساط رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جو کے لحاظ سے 350 دے دے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس سے بہتر مالی آسودگی رکھتا ہے اس کو چاہیے کھجور کے لحاظ سے 1000 روپے دے دے۔ اور جو مالی لحاظ سے اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ 2200 روپے پر پرسن دے سکتا ہے تو اسے 2200 دینا چاہیے۔ اور جو اس سے بھی زیادہ دولت میں، تمنگری میں حیثیت رکھتا ہے، بساط رکھتا ہے، اس کو 3500 روپے پر پرسن ادا کرنا چاہیے، یعنی جو ایلیٹ کلاس ہے اسے جانا چاہیے، ایلیٹ کلاس۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں، کوئی اگر اس سے بھی زیادہ دینا چاہے دے سکتا ہے، مثلاً وہ پر پرسن 5000 10,000 دینا چاہے وہ بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی قید نہیں ہے؟ کوئی قید نہیں ہے، مطلب یہ ایک صدقہ ہے نا۔ واہ واہ، اور اچھی بات۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ رمضان شریف میں جو روزے رکھے، لغو کلام بھی ہوا، تقدس بھی پوری طرح خیال نہ رکھا جا سکا، جو کوتاہی ہوئی یہ صدقہ فطر اس کوتاہی کو پورا کر دیتا ہے ماشاءاللہ، اور روزوں کو اس لائق بناتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو جتنا زیادہ تعداد میں صدقہ فطر کی صورت میں صدقہ دے گا
اس کو زیادہ منافع حاصل ہوں گے. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے غریب آدمی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک تو یہ غریب کا حق ہے، اس کو عید کی خوشی میں شامل کریں. نمبر 2، عید سے پہلے ہی ان رمضان کے دنوں میں دے کر بے پناہ اجر و ثواب اپنے دامن میں جمع کریں. سبحان اللہ. اچھا اس میں ایک بات اور فرما دیجئے کہ کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روزے معلق رہتے ہیں جب تک فطرانہ ادا نہ کیا جائے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہاں. ایسا بھی حدیث پاک میں موجود ہے. فطرانہ ادا کرنا چاہیے، عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. یہ واجب ہوتا ہے عید والے دن عید سے پہلے ادا کرنا، اور اس سے پہلے رمضان شریف میں ادا کرنا مستحب ہے. اور اگر کوئی رمضان سے پہلے دے چکا ہے تو یہ بھی درست ہے، اس سے بھی فطرانہ ادا ہو جاتا ہے. بہترین بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ خود اسسمنٹ کر لیجئے مالی اعتبار سے آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہی بات ہے کہ اس میں کوئی قید بھی نہیں ہے. جتنا میکسیمم لیول پہ نکالیں گے، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے روزے اللہ کی بارگاہ میں جانے، دوسرا لوگوں کی داد رسی بھی ہوگی. ایسا ہی بہترین بات ہے. اچھا جی، بات کا آغاز کرتے ہیں حسد کے حوالے سے. آج پروفیسر صاحب، معاشرے کے اندر حسد جیسا مرض، میں ایک جملہ میں نے ابتدا میں بھی ادا کیا کہ کینسر کی سی صورت اختیار کر گیا ہے. اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دانستہ غیر دانستہ تقریباً جو ہے معاشرہ اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جی اس مرض کا شکار ہے. پہلے تو بتائیے ذرا احادیث کی روشنی میں یہ جو حسد اور جلن ہے بیسکلی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، حسد نام ہے کسی دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر یہ چاہنے کا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے. یہ تمنا جو دل میں بندہ رکھتا ہے نا کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے یہ چلی جائے، زوال نعمت کا جب اس کے دل میں خیال آتا ہے تو یہ حسد ہے. اب یہ ایسی بری بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کی مذمت فرمائی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. سنن ابو داؤد میں یہ حدیث نمبر 4903 نمبر حدیث ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حسد کی بیماری کو فرمایا کہ یہ وہ بیماری ہے جو پہلی امتوں میں بھی تھی اور پھر تمہارے پاس بھی آ گئی. دبا الیکم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف میں 2510 نمبر حدیث ہے. سرکار نے فرمایا، دبا الیکم داء الامم قبلکم، تمہاری طرف وہی بیماری آ گئی ہے جو تم سے پہلی امتوں میں تھی. اچھا، وہ بیماری کیا ہے؟ الحسد والبغضاء. ایک حسد ہے، ایک تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھنا ہے. اور سرکار نے فرمایا، ہی حالکہ، یہ وہ چیز ہے جو مونڈنے والی ہے. اور پھر آقا نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں تہلک دین، یہ تو دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے. حسد وہ بیماری ہے جو دین کو مونڈنے والی. اللہ اکبر. اب نیکیاں بھی ختم ہو گئی، نیکیوں کو بھی کھا گئی اور دین کا بھی صفایا کر دیا. جب بندے نے صرف ایک یہی جرم پال لیا تو اب جتنی مرضی وہ نیکیاں کرتا چلا جائے، اس کے پاس کیا بچا؟ اچھا، آسمانوں پر سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا اور قابیل نے زمین پر سب سے پہلے حسد کیا. دوسرے لفظوں میں تو ہم اسی کی پیروی کر رہے ہیں. اسی کی پیروی کر رہے ہیں. وہب بن منبہ کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے بچو، یہ وہ پہلا گناہ ہے جس سے آسمانوں پر اللہ کی نافرمانی کی گئی ہے، جو ابلیس نے کی ہے، اور یہی وہ پہلا گناہ ہے جو زمین پر نہ کیا گیا ہے، یعنی قابیل اور حابیل کی صورت میں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، لیس من خلق المؤمن التملق والحسد. یہ تملق یعنی چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا جو ہم کرتے ہیں، یہ اور حسد، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک مومن کے اخلاق میں نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ہے کہ ہم آج سراپا اس میں گندے ہوئے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بخاری شریف میں حدیث نمبر 6065 ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا. سرکار نے ارشاد فرمایا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ آپس میں ایک دوسرے سے منہ پھیر لو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. کمال یہ ہے، جیسے آپ نے پہلے وہ بات ارشاد فرمائی، سعد بن مالک انصاری والا جو واقعہ آپ نے سنایا ہے، صرف اس بات پر ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا گیا. 3 دن تک وہی اتفاق سے آتے رہے 3 دن تک. یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، دل کی صفائی، اللہ کی مشیت. انہوں نے صرف اتنا ہی کہا، لا احسدہ بما آتاہ اللہ، اللہ نے جو کسی دوسرے کو عطا کیا ہوتا ہے میں اس پہ حسد نہیں کرتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. صرف حسد نہ کرنے پر اس کو سرٹیفکیٹ جنتی ہونے کا دے دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے ارشاد فرمایا، یا بنیا ان قدرت ان تصبح و تمسی و لیس فی قلبک غش لأحد فافعل.
اے میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اور شام اس حال میں تو کر سکے کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو تو ایسا کر گزر. واہ، بات آگے بڑھاتے ہیں. کسی کے خلاف کینہ نہ ہونا. بہت اچھی بات ہے. اچھا اب یہاں پہ یہ بات طے ہے مفتی صاحب کہ حسد کرنے والا سب سے پہلے اللہ کی تقسیم پہ معاذ اللہ سوال اٹھاتا ہے نا، سب سے پہلے تو بات یہ ہے. اچھا ہمیں یہ پتہ بھی ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی بندہ نہیں دے رہا، جو کچھ اس کو ملا ہے یہ اللہ ہی نے دیا ہے. اس کے باوجود یہ معاشرے میں حسد جلن اتنا کیوں پروان چڑھ گیا، جبکہ ہمیں پتہ ہے ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا. جی اس کے کئی اسباب ہیں. ہاں، ہر شخص کی طبیعت میں تقریباً ایک تفوق برتری کی چاہت ہے. یہ جو برتری کی چاہت ہے نا، یہ حسد کو جنم دیتی ہے. یہ بھائی سے بھائی کو بھی حسد دیتی ہے. یہ کسی بھی فرد سے برتری کی چاہت حسد پیدا کر دیتی ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران میں حسد کے پیدا ہونے کی وجہ ذکر کی، وہ یہی تھی، اقتلوا یوسف او اطرحوہ یخلو علیکم وجہ ابیکم. انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو قتل کر دو یا ان کو کہیں دور کی زمین پر، ابھی اطرحوہ اردن یخلو علیکم وجہ ابیکم، دور کہیں زمین پر چھوڑاؤ. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تمہیں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ نصیب ہوگی، توجہ حاصل ہوگی. اچھا ہوا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فطرتی طور پر، طبعی طور پر حضرت یوسف کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. یہ وجہ دیگر بھائیوں میں حسد کا باعث بن گئی. بالکل صحیح. معلوم اس قضیے سے یہ ہوا کہ ایک بھائی بھی دوسرے بھائی سے حسد کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی طبیعت میں برتری، بالکل ایسا، مجھے زیادہ مانا جائے، مجھے زیادہ اہمیت حاصل ہو. بالکل ایسا ہے. تو اہمیت کی چاہت میں ہم دوسرے سے حسد کرتے ہیں. اچھا یہ قابیل کا معاملہ حابیل کے ساتھ تھا. یہ بھی ہوا. دوسرا اس کا سبب ہوتا ہے تنگ دلی. بسا اوقات دل اتنا تنگ ہوتا ہے کہ کسی کو قبول ہی نہیں کرتا. دل میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ کسی اور کی کامیابی، کسی اور کی سپیس دل میں سما سکے. اس وجہ سے وہ کسی کو آگے بڑھتا، کامیاب ہوتا، پرواز کرتا برداشت نہیں کرتا، اور تو کچھ کر نہیں سکتا، حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. اچھا جتنا ٹائم ایک شخص کسی کی جلن میں اپنے آپ کو جلانے میں لگاتا ہے، اپنے آپ کو خاکستر کرنے میں لگاتا ہے، اتنا ہی وقت اگر اپنے آپ کو بنانے میں لگا دے، یہ تو بہت اچھی بات ہے نا. اچھا تیسرا ایک سبب اس کا ہے بغض، عداوت. یہ بھی حسد کو جنم دیتی ہے. اچھا اس کا آپ تجزیہ کیسے کریں گے کہ میں حسد میں کر رہا ہوں یا یہ مجھ سے کر رہا ہے؟ ہاں بتائیے. یہ بہت ضروری ہے جاننا. اپنا سب سے پہلے آپ خود جائزہ لیں. اگر آپ نے کسی کی خوشی دیکھی، کسی کی کامیابی دیکھی، کسی کے پاس نعمت دیکھی اور آپ کے دل میں خوشی نہیں آئی، بلکہ آپ ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے، آپ کے دل کے اندر ایک بوجھ پیدا ہو گیا کہ اس کو یہ خوشی حاصل کیوں ہو گئی، آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، خوشی نہیں حاصل ہوئی کہ یہ شخص کامیاب کیوں ہو گیا، اس کا مطلب ہے آپ حسد کر رہے ہیں. آپ اپنا آپ کا جائزہ لیں. صحیح بات. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس سے حسد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کو اس کی کامیابی سے خوشی حاصل ہو اور آپ کے دل میں آئے ماشاء اللہ اللہ اسے اور دے، اس کا مطلب ہے آپ حسد نہیں کر رہے. اسی طرح جو دوسرا شخص ہے، آپ اس کے چہرے سے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ آپ سے حسد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. صحیح بات ہے. اگر اس کے پاس آپ جاتے ہیں، اپنی کامیابی کا ذکر کرتے ہیں یا اپنی کسی نئی نعمت کا اس کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور وہ سنتے ہوئے تنزیہ سی مسکراہٹ ہنستا ہے اور اس کا چہرہ اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ وہ بدلے میں بعض اوقات ایسے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ اپنی تعریف شروع کر دیتے ہیں یا بات کو گھما کر کسی اور طرف موڑ لیتے ہیں، یا نیگلیکٹ کر دیں گے کہ جی آپ کی کوئی بات کی وقت ہی نہیں ہے. یہ ساری باتیں بھی بتاتی ہیں کہ اس کے دل میں حسد ہے. اچھا اگر اجازت دیں تو میں کالر لے لوں پہلے. جی بالکل. ہمارے ساتھ طاہر اقبال صاحب لیاقت پور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی جناب شکر خدا کا. آپ ٹھیک ہیں؟
اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو آمین. سلامت رکھے. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جنید بھائی میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں مفتی فاروق القادری صاحب سے. جی فرمائیے. بات یہ ہے کہ ہم عید نماز جو ہے نا فجر کی نماز ادا کر کے ہم باہر آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں عید الفطر کا. جلدی سے جلدی عید نماز کس ٹائم پہ ادا ہونی چاہیے, اور اس کو اگر ڈیلے لے لیں تو کس ٹائم تک یہ ادا ہو سکتی ہے؟ اچھا, عید کی نماز جلد سے جلد اور ڈیلے سے ڈیلے. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگلے کالر فضل الرحمان صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جناب سر گزارش یہ ہے, اگر کوئی خاتون کسی کے ساتھ زیادتی کرے, ظلم کرے, اس کے ساتھ ناجائز کرے, اس کو چھوڑ کے کسی امیر بندے کے ساتھ جا کے شادی کر لے, تو وہ آیا کہ یہ اس کے لیے بندہ بد دعا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یعنی اس کا اسٹریٹ سوال یہ ہوا کہ اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کر کے, اس کی محبتوں کو ٹھکرا کر, اس کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا کر وہ کسی اور کے ساتھ, امیر آدمی کے ساتھ پیسوں کے لیے شادی کر لی. یہ اسٹریٹ سوال ہے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے جی, اب شاید ہمارے ساتھ نہیں ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بس جاتے ہیں اور لوٹ کے پھر واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور کنیز فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال پہ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو ہمارے علماء اہل سنت کو بہت بہت مبارک, اتنا پیارا پیارا اور اتنا اچھا عقیدہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی سے تندرستی اور عروج عطا فرمائے. جی مجھے دو سوال ہے آپ سے. جی فرمائیے. یہ جو سنت غیر محدودہ جیسے عشاء کی نماز میں ہم پوری اتحیات پڑھتے ہیں 2 رکعت کے بعد, تو کیا عصر کی نماز میں بھی پڑھنی چاہیے 2 رکعت نماز وہ کے بعد, یعنی پوری اتحیات؟ آپ نے سن لیا سوال, ذرا ریپیٹ کیجیے گا سوال, ذرا مفتی صاحب سن لیں. جی کہ غیر موقع جو سنت ہے ہماری, ان میں پوری اتحیات عشاء کی نماز کی سنتوں میں ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت کے بعد, یعنی پھر دوبارہ سبحانک اللہ سے شروع کرتے ہیں. تو کیا عصر کی جو سنت ہیں ان میں بھی پوری اتحیات پڑھنی چاہیے 2 رکعت کے بعد, اور پھر سبحانک اللہ سے شروع کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جو ایزی پیسہ یا اکاؤنٹ وغیرہ جو مفت ٹائم دیتے ہیں استعمال کر لیں, کیا یہ جائز ہے؟ ایزی پیسہ وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو دیتے ہیں بچوں کو منٹ دے دیتے ہیں, یا وہ بیلنس دے دیتے ہیں. اچھا, جو فری منٹس وغیرہ دیتے ہیں وہ, یہ استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا جی, پہلے تو یہ بتائیے اپنا پروفیسر صاحب, ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر حسد کی وجہ سے بہت سی برائیاں جنم لے چکی ہیں. یعنی میں اگر کسی سے جلتا ہوں, اس کڑن میں, اس جلن میں, اس حسد میں میں ساری لمٹس کراس کر دیتا ہوں. پہلے ذرا اس پہ کلام کیجئے. یہاں تک صورتحال آ جاتی ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ کسی کی ٹانگیں کھینچنی ہے یا کسی کو برباد کرنا ہے, معاذ اللہ راستے سے ہٹانا ہے, تو لوگ سفلی علم تک, جادو ٹونے تک, پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک بات ہے جنید بھائی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہ ہونے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. جب یہ حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے نا, اس کا علاج بتایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 18127 میں ارشاد فرمایا آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یا ابا ہریرہ ارضا بما قسم اللہ لک, اللہ نے جو تیرے لیے حصہ مقرر کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جا. واہ سبحان اللہ. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پہ راضی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے کو اچھا, ایک بڑی عجیب سی بات ہے, دوسرے کا بلند مکان دیکھ کر, خوبصورت مکان یا خوبصورت گاڑی دیکھ کے ہم چاہتے ہیں نا جب کہ یہ ہمیں مل جائے, ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اس کی جو مشکلات اور آزمائشیں ہیں وہ بھی پھر ہمیں دے. ہم اس کے صرف ایک پہلو پہ نظر رکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ مکان بڑا خوبصورت ہے, یہ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ نے اسے کتنی دوسری آزمائشوں میں. ایک اور اس کا پہلو, اب اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں کہ دوسرے کا مکان اور محل دیکھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے, ایسے چھن جائے معاذ اللہ.
ہم اپنی جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہوتی ہے اس کو ہیج بھی بنا رہے اس کو ہوتے ہیں. ہیج بنا رہے ہوتے تو رب کو کیسے راضی کریں گے؟ بالکل صحیح بات. یہ بات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا تو عمل ہے, وہ کہتے ہیں میں امیر لوگوں کے محلے میں رہتا تھا تو دیکھ کے جلتا رہتا تھا, میرے دل میں کڑن تھی. پھر ایک عرصے کے بعد میں نے گھر وہاں سے تبدیل کیا اور غریب لوگوں کے محلے میں آیا تو وہاں میں شکر کرتا رہتا تھا اللہ ان کو دیکھ کر. یہی وہ بات ہے جو یعنی وہ نعمتوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, نیچے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, اذا نظر احدکم الی من هو فضل علیہ فی المال والفضل, جس مال والخلق, جس کو کہ اچھے حال میں تم دیکھتے ہو تو اس کی طرف دیکھتے ہو, اس کے بعد اسے بھی دیکھو. فلینظر الی من هو اسفل منکم, جو تم سے نیچے کھڑا ہے اس کی طرف بھی دیکھ لو, حسد پیدا نہیں ہوگا. یہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں, خود قناعت نہیں کرنا چاہتے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرے کے خلاف جادو ٹونا کر کے ہم اللہ کی تقدیر کو ختم کر دیں. معاذ اللہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے وہ اسے اس نے عطا کرنا ہے. ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر سے لڑ رہے ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ ایک گویا مخالفت اور دشمنی لے رہے ہوتے ہیں. یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم میں حدیث ہے 1054 سرکار نے ارشاد فرمایا, قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ. وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اسلام قبول کیا اور اسے اللہ نے ضرورت کے مطابق رزق دیا, اور جو کچھ اسے دیا اس پر وہ قناعت کر گیا. سبحان اللہ. اگر وہ اس پہ قناعت, ہم ساری کوشش کریں, جتنی بھی ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے کوشش کریں, اس کوشش کے بعد جو ہمیں ملتا ہے اس پہ ہمیں قناعت کرنی چاہیے, شکر کریں, اس پہ شکر کریں, اس پہ راضی ہو جائیں, تو ہمیں جادو ٹونے کی ضرورت نہیں. کیسی بات ہے یہ, ہم روا روی میں حدیث سے پڑھتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ اپنا نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. ارے صاحب, جب آپ کے باکس کے اندر, آپ کے اعمال کے باکس میں نیکیاں رہی نہیں تو اب آپ مجھے بتائیے اور رہ کیا گیا پھر آپ کے پاس, اور رہ کیا گیا پھر آپ کے پاس. مفتی صاحب ذرا پہلے سوالات کو ایڈریس کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ فری منٹس لینا جو امون پیکیجز ایزی روڈ میں ہوتے ہیں, جائز ہے؟ اصل میں جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہوتا ہے نا, اس میں جو رقم ہم جمع کرتے ہیں وہ ہمارے قرض کے حکم میں ہوتی ہے, جو ہم نے کمپنی کے پاس قرض رکھوایا ہوا ہے. اور کل قرض جر نفعا فہو حرام. اچھا, ہر وہ قرض جس کے بدلے کچھ منافع حاصل ہو وہ حرام اور سود ہوتا ہے. فہو ربا, وہ سود ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ سود کے حکم میں ہے, یہ فری منٹس استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. اچھا, تو اب اس کا کیا کریں, وہ تو دے دیتے ہیں فری منٹس. اب اس میں ایک گنجائش اس طرح بھی نکلتی ہے کہ اگر کسی نے مقصودی طور پر پیسے اس لیے نہیں رکھے کہ مجھے اس سے منٹس حاصل ہوں اور میں ان منٹس کو یوز کروں گا, اور کمپنی اپنے ایک پروسیس کے تحت بس جاری کرتی جا رہی ہے منٹس, اس میں گنجائش ہے یوز کرنے کی. لیکن اس کے علاوہ اگر مقصودی یہی تھا تو پھر وہ ربا اور سود کے حکم میں جو حرام ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر کوئی تھا یہ ذہن میں کہ منٹس آ گئے تو یوز کر لوں گا, نہ آئے تو نہ آئے, ایسی صورت میں ایزی پیسہ اکاؤنٹ ختم کروا دینا چاہیے تاکہ ایک بہت بڑی قباحت سے وہ بچ سکے. بالکل. سنت غیر موقدہ کے حوالے سے سوال ہے. سنت غیر موقدہ کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دوسری رکعت میں بیٹھیں تو التحیات آخر تک پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تیسری رکعت میں کھڑے ہوں تو سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کریں, اور اپنی آخری 2 رکعتوں میں بھی سورت پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد, اور پھر آخری رکعت میں التحیات پڑھ کے نماز جس طرح مکمل کرتے ہیں ویسے مکمل کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد یہ بتائیے کہ عید کی نماز ہے وہ جلد سے جلد کب پڑھی جا سکتی ہے, اور دیر بہت ڈیلے کریں؟ سورج جب نکل آئے تو اس کے 20 منٹ کے بعد سے عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور اس کا وقت رہتا ہے زوال سے پہلے تک. جو عید الاضحیٰ ہے, قربانی کی عید, اس میں ذرا جلدی پڑھنا یہ افضل ہے کیونکہ لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے, اور عید الفطر میں قدر تاخیر بہتر ہے. اچھا ٹھیک. آخری سوال, اور سوال یہ ایسا ریلیونٹ ہے کہ اپنے شوہر کی محبتوں کو, اس کی عقیدتوں کو, اس کی قربانیوں کو ٹھکرایا اور ایک امیر آدمی سے جا کر شادی کر لی, ایسی عورت کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اپنے شوہر کی محبتوں کو ٹھکرانے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے شوہر سے جبر کے ذریعے طلاق لے لی. ہاں بالکل ایسا. اور عورت کا بغیر کسی وجہ سے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا بھی حرام ہے. تو اس کا تو نقطۂ آغاز ہی حرام ہے. تو پھر آگے زندگی میں جو نحوست ہوگی وہ ایک علیحدہ بات. اللہ اکبر. وقت بہت کم ہے, صرف ایک جملے میں کوئی میسج اگر حاسدین کے لیے. میں
2 جملے 3 جملے کہنا سر، چاہوں گا، 4 جملے بہت ضروری ہیں. 4 جملے. وہ اس لیے بندہ خود بھی حسد میں مبتلا ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا بھی اس سے حسد کر سکتا ہے. جی جی، ان دونوں صورتوں میں ہماری کوئی رسپانسبلٹی ہے. بالکل ٹھیک. اگر میں اپنا تجزیہ کرتا ہوں، کسی نعمت کی کو دیکھ کر میں گھٹتا ہوں، جلتا ہوں، دل تنگ ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا، میں نے اپنا علاج بھی کرنا ہے نا. اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ میرے دل سے یہ مرض ختم کر دیں. سبحان اللہ. دوسرا اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تیسرا مسنون دعائیں پڑھیں. واہ. اور جب کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو اسے دعا دیں. رش اللہ کریں، اس کی نعمت اور بڑھا دیں. رش کریں نا، ماشاءاللہ. اور میرے حق میں اگر بہتر ہے تو مجھے بھی دیں. اس طرح اپنا علاج کریں. اور کوئی دوسرا اگر آپ سے حسد کر رہا ہے اور آپ نہیں جانتے کون ہے یا جانتے ہیں تو دونوں صورتوں میں ایک تو سورہ فلق پڑھا کریں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اس میں دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ مالک میں تو نہیں جانتا حاسد کو، تو جانتا ہے، تو سب سے بڑی طاقت والا اس کے شر سے بچا. دوسرا صبح و شام مسنون دعائیں لازم پڑھا کریں. یہ دعائیں دراصل آپ کا حصار کرتی ہیں، آپ کے سامنے دیوار بن جاتی ہیں اور حاسد کا شر آپ تک پہنچ نہیں پاتا. بہت اچھی بات ہے. آخر میں پروفیسر صاحب آپ بھی بتائیے کہ اس کے خاتمے کے لیے انسان کیا کرے؟ لوگوں کو ذرا سمجھائیں صاحب کہ ہاتھ بات کچھ نہیں آنا، ساری محنت کر لو، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے. بالکل جی، یہ تو بالکل صحیح بات ہے. بلکہ اللہ جس کو عزت دینا چاہے اسی کو عزت ملتی ہے. بس بلکہ یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کسی پر بارش برس رہی ہو اور آپ بھی یہ چاہیں کہ وہ چھینٹے آپ پر بھی پڑیں تو بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی بات سوچیں، اس کے ساتھ ہو کے کھڑے ہو جائیں. وہاں جہاں وہاں بارش آ رہی ہے آپ کے اوپر بھی بارش آ جائے گی. بجائے اس کے کہ ایک حسد کر کے ایک نفرت اپنے دل کے اندر رش کر کے محبت اس کے ساتھ محبت بڑھائیں، تحفے دیں. رش کر کے محبت بڑھائیں، اس کے ساتھ تحفے دیں. اسے ماشاءاللہ دعا دینے سے تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں محبت ڈالتا ہے. ہماری اصل بات یہ ہے، ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت سا، وہ جملہ یہ ہے کہ نفرت بذات خود کوئی چیز نہیں، یہ شدید محبت کی ناکام طلب کا نام ہے. اچھا، جہاں کہیں ہم بہت زیادہ کسی سے محبت چاہتے ہیں اور وہ نہیں ملتی تو ہمیں دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ نفرت جہاں کہیں بھی ہے اسے ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، محبت کو وہاں ڈال دیا. جملہ ریپیٹ کر دیجئے، مجھے بہت پسند آیا. جی، یہ جملہ یہ ہے کہ نفرت شدید محبت کی ناکام طلب کا نام ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. شدید محبت کی ناکام طلب کا نام ہو گیا. ناظرین، رات انشاءاللہ ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو سحری کے وقت، اور مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کلام آپ سنیں گے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ